وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا. ہجرت کیا ہوتی؟ ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانا. کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے. یعنی امید ہے، یعنی یقین دہانی نہیں کرائے گی، امید دلائے گی. امید کس لیے؟ کہ پھر انسان ایسا پر امید نہ ہو جائے کہ اس سے یعنی ایسا ایڈوانٹیج لینے لگے. لیکن ایک بات ہے کہ عصا کا لفظ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس میں پوری امید، یعنی امید کا پہلو غالب ہوتا ہے، یعنی یقینی بات ہوتی ہے ایک طرح سے. لیکن انا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تاکہ لوگ پھر بھی پھول کے نہ بیٹھ جائیں کہ بس ٹھیک ہے، سب ہم کو جان کے کر رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے. یعنی جو چیز مجبوری نہیں اس کو بھی مجبوری نہ بنا لے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے ساتھ ہی کہہ دیا گیا جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، اپنا گھر بار وطن چھوڑے گا صرف اللہ کی خاطر، کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں. یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین میں، یعنی جہاں بھی نکلے گا. مراغمن کثیرن، مراغمن پناہ گاہیں، کثیرن بہت سی، وسعتن اور وسعت. جو اللہ کے راستے میں نکلے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہ پائے گا. مراغم کا لفظ جو ہے یہ رے غین میم سے ہے. رغم انفہ کا معنی ہوتا ہے کسی کا ناک خاک آلود ہونا. را غین میم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مٹی، گرد و غبار. تو اسی سے لفظ مراغم ہے، اور ہم نے ترجمہ کیا مراغم کا کہ اس کو پناہ کی جگہ ملے گی. تو مٹی والا تصور کیا ہے؟ یعنی اس کے دشمنوں کی ناک خاک آلود ہوگی، اس کے دشمن ذلیل و نامراد ہوں گے. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ مثلاً آپ مکہ کے حالات کو سامنے رکھیے کہ مشرکین مسلمانوں پہ بہت ظلم و ستم کر رہے تھے. وہ وہاں سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے. وہاں مسلمانوں کا استقبال ہوا. یاد ہے؟ استقبال ہوا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ. تو مکہ میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو تھے مشکل میں تھے، پسے ہوئے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں تھیں، حتیٰ کہ جان کا خطرہ ہو گیا تھا. لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ کیسا استقبال ہوا؟ پرجوش استقبال ہوا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. اب ان کا یہ پرجوش استقبال دیکھ کے ان کے وہ دشمن جو ان کو ستایا کرتے تھے ان کا حال کیا ہوا ہوگا؟ یہ جان کر کے مسلمانوں کو اتنی اچھی پناہ گاہ مل گئی ہے، خاک آلود ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے. تو جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں جہاں مکہ ہے وہاں مدینہ بھی ہے. لیکن مدینہ کس کو ملتا ہے؟ جو مکہ چھوڑنے پہ راضی ہو جائے، باوجود اس کے کہ اسے مکہ سے بہت محبت ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو کیا فرما رہے تھے؟ پلٹ کے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مجھے اس شہر سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں، یا کوئی جگہ ایسی عزیز نہیں جیسے ہے مکہ. تو مجھے عزیز، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا، کبھی نہ جاتا یہ جگہ چھوڑ کر. لیکن جب انہوں نے اللہ کی خاطر وہ جگہ چھوڑ دی، باوجود اس کے کہ اس جگہ سے ان کو محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدینہ والے لوگ پیدا کر دیے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال اور ہر چیز سے زیادہ پیارے تھے، اور انہوں نے ان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا. تو یہی یہاں بتانا مقصود ہے کہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا اللہ اس کو بہترین پناہ گاہ دے گا. وسع، سع وسعت سے، لیکن یہاں واو وسعت کی نہیں ہے، واو الگ ہے. سعتن کا معنی ہے وسعت، وسعت بھی دے گا. کس چیز میں وسعت دے گا؟ دین میں وسعت، رزق میں وسعت، تنگی میں وسعت. یعنی تنگی جو مکہ میں تھی وہ مدینہ کی وسعت میں بدل جائے گی. ومن یخرج، اور جو نکلے گا، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن الی اللہ، اللہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر پالے اس کو موت. وہ نکلا تو گھر سے اس نیت سے کہ میں جا ملوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں، اور اللہ سے مراد کیا ہے کہ دل میں خالص جذبہ اللہ کی خاطر تھا، اللہ کے حکم سے نکلا تھا، لیکن مدینہ پہنچ نہ سکا. کیا ہوا؟ مدینہ پہنچ نہ سکا، راستے میں ہی موت آ گئی. کہتے کہ ایک شخص مکہ سے نکلا اور تنعیم میں جا کے فوت ہو گیا. تنعیم کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر مشہور مسجد عائشہ ہے،
جہاں حرم کی حدود ختم ہوتی ہے نا تو وہاں اس کے فوراً بعد ہے. تو لوگوں نے کہا ہائے بیچارہ نکلا تو تھا اللہ کے راستے میں، یہ پہنچ ہی نہیں سکا اپنے اصل مقام پہ، اس کا اجر مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، مارا نہیں گیا. جو ایک دفعہ نکل چکا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا. وقع کا کیا معنی؟ واقع ہو گیا، یعنی ثابت ہو گیا. اجرہ یعنی ثوابہ، اس کا اجر اور ثواب اللہ کے ذمے لازم ہو گیا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم. تو اس آیت سے بہت اہم سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر معاوضہ دیتا ہے، صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی. اگرچہ وقتی طور پر اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، وقتی طور پر اس کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انسان جس جگہ پر رہ رہا ہوتا ہے وہاں اس کی ایک جذباتی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، اس کو سہولت بھی ہوتی ہے، یہ یوز ٹو بھی ہو جاتا ہے، بہت سی چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان ساری کمفرٹس کو چھوڑ کر کوئی دوسری جگہ اختیار کرتا ہے، اور اس سے مراد ملک بھی چھوڑنا ہو سکتا ہے، شہر چھوڑنا ہو سکتا ہے، کوئی جگہ چھوڑنا ہو سکتا ہے، کوئی ماحول تبدیل کرنا ہو سکتا ہے، کوئی دوستوں کا سرکل تبدیل کرنا ہو سکتا ہے، کوئی اپنی بری عادات کو چھوڑنا ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مہاجر کون ہے؟ من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، جس نے وہ چھوڑ دیا جسے اللہ نے منع کیا تھا. کوئی شخص سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، شراب چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی بھی بری عادت، کوئی نشہ چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہجرت کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس نے ایک برائی کو چھوڑ کر، ایک برے ماحول کو چھوڑ کر، ایک بری عادت کو چھوڑ کر ایک اچھی عادت اختیار کر لی. تو یہ سب ہجرت کی قسمیں ہیں، لیکن اصل ہجرت وہی ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوتی ہے، یا اس طرح کے حالات میں اس جیسی. اور چھوٹے سے چھوٹا درجہ کسی بھی برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہجرت کہلاتا ہے. تو جو شخص اللہ کی خاطر ایسا کرتا ہے وقتی طور پہ اس کو نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر راستے نکال دیتا ہے. مثلاً اگر کوئی شخص اپنا ایک غلط کاروبار چھوڑتا ہے، کوئی حرام کام چھوڑتا ہے، تو وقتی طور پر کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات بہت کرائسس میں آ جاتا ہے انسان دنیا کی کمفرٹ چھوڑ کر، لیکن اس کو یہاں یقین دہانی کرائی جا رہی کہ تم اللہ کے وعدے پہ یقین رکھو، اللہ تمہیں اس سے زیادہ بہتر معاوضہ عطا کرے گا، مراغمن کثیرن ملے گا، وسعتن اور وسعت بھی مل جائے گی، لیکن اس کے لیے انتظار شرط ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ مدد کس کے ساتھ ہے؟ صبر کے ساتھ ہے. ان النصر مع الصبر، کامیابی صبر کے بغیر نہیں ہوتی. وان الفرج مع الکرب، اور وسعت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ تنگی کے ساتھ. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وہ حدیث میں آتا نا ہجرت ان سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان سے پہلے ہوتے ہیں. یعنی ہجرت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ دنیا میں بہتر معاوضہ ملتا ہے، بلکہ انسان کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح ہجرت سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پچھلے سارے غلط کام جو کہیں انسان نے کیے ہوں، اس ہجرت کی وجہ سے وہ سب صاف ہو جاتے ہیں. شرط یہ کہ انسان ان چیزوں کو واقعی اللہ کی خاطر چھوڑے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر اس نے جب کسی سے پوچھا کہ میری بخشش ہوگی تو کہا نہیں ہوگی، اس نے اس کو بھی کر کے 100 پورے کر دی. 100 لوگوں کا قاتل جب اپنی برائی سے تنگ آ کے برائی چھوڑنا چاہتا تھا تو اس کو کیا مشورہ دیا گیا؟ کیا کرو؟ ماحول تبدیل کرو. کیا تبدیل کرو؟ ماحول تبدیل کرو. اس نے کہا کیا کروں؟ کہا وہ فلاں جگہ پر نیک لوگ رہتے ہیں، تم بھی ان میں جا بیٹھو. اپنے یہ دوست، یہ سارا انوائرمنٹ چھوڑو، وہاں ان کے پاس جا کے بیٹھو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، کیونکہ میں اس برائی سے باہر نکلنا چاہتا ہوں. اب جب وہ نکلا اور جا رہا تھا تو رستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا. دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، یعنی برے شخص کی جو روح قبض کرتے ہیں وہ بھی آ گئے، اور نیک شخص کی جو روح قبض کرتے ہیں وہ فرشتے بھی آ گئے. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. ایک کہتے ہم جان لیں گے، دوسرے کہتے ہم لیں گے. تو ایک گروپ کہتا کہ یہ توبہ کر چکا، دوسرا کہتا نہیں ابھی یہ اس جگہ نہیں پہنچا تھا جہاں یہ جا رہا تھا، یعنی ہجرت کر کے جا رہا تھا نا، رستے میں موت کا وقت آ گیا. تو اس پر معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زمین ناپ لو، یعنی جس طرف کا فاصلہ
کم ہے اس کے فرشتے جان لے لیں. تو ابھی اس نے کم فاصلہ طے کیا تو پھر برائی کے فرشتے، اور اگر اس نے جہاں پہنچنا ہے وہاں کا فاصلہ کم رہ گیا تو پھر نیکی کے فرشتے. جب ناپی کی زمین تو ایک بالشت کا صرف فرق تھا، صرف ایک بالشت، 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا. تو وہ ایک بالشت قریب تھا اس زمین کے جہاں وہ جا رہا تھا، ہجرت کر کے بھی پہنچا نہیں. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو بس نکل بھی پڑا، ابھی اس نے وہ سب پایا نہیں، صرف نکل چکا. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کیا بھی کچھ نہیں، صرف زبانی توبہ کر کے ابھی جا رہا ہے اس منزل کی طرف جہاں وہ برائی سے بچ سکے، جہاں اسے وہ شیلٹر مل سکے نیک لوگوں کا، تو اس کا اجر اللہ پہ واقع ہو گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اچھا بننے کے لیے صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں، ماحول چاہیے، سپورٹ چاہیے، اور سپورٹ تلاش کرنی چاہیے کہ کہاں مجھے پناہ مل سکتی ہے کہ میں اللہ کے راستے پہ چل سکوں. اسی طرح اگر کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے یا پھر کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام سے نکلتا ہے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ